آپ کا اور فواد چودھری صاحب کا آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح کے یہ بھگوڑے اور اس طرح کے جو ٹاؤٹس ہیں ان کی یہ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر اس کو جو پھینٹی لگی تو پھر اس طرح بھاگا جس طرح ہائی کورٹ سے بھاگا تھا۔ آپ کو کیا کہا خان صاحب نے جب آپ نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ یہ اس طرح باہر یہ واقعہ پیش آیا؟ میں نے چونکہ وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں الگ کر کے خان صاحب کو یہ بات بتائی ہے، اس نے ان کو کنڈیم کیا ہے، شدید مذمت کی ہے۔ آپ ان کے حوالے سے اتنی سخت زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے مسائل تو حکومت کے ساتھ ہیں۔ ہم تو نہیں کرتے، وہ آ کر ہمارے گلے پڑتا ہے۔ پارٹی اس نے چھوڑی، پریس کانفرنس اس نے کی۔ خان صاحب نے پوری جماعت وکیلوں کے حوالے کر دی، عوام نے بھی آپ کو اتنی محبت دی، لیکن آپ لوگ نہ خان صاحب کا مقدمہ صحیح لڑ سکے۔ جس طرح کی 26ویں آئینی ترمیم کرائی گئی ہے یہ ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کے ذریعے خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں نظام تو کولیپس کر چکا ہے، اس کرپٹ نظام کے خاتمے کے دن آ چکے ہیں۔ حکومت تو کہتی ہے ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، صرف سیاسی ماحول آپ لوگ خراب کرتے ہیں۔ ان بدماشوں اور بےایمانوں اور بے شرموں سے پوچھیں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو تو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے کتنی فیسیں لی آج تک عمران خان کے جو مقدمات؟ آپ روز کبھی ایک عدالت میں پیش ہوتے ہیں کبھی دوسری عدالت میں، تو پیسہ کتنا بنا رہے ہیں؟ میں ہوں، سلمان اکرم راجہ ہو، گوہر ہو، ہم نے آج تک ایون علی ظفر ہو 1 روپیہ بھی ہم نے چارج نہیں کیا۔ آپ کے اوپر اس وقت ویسے خود کتنے مقدمات ہیں؟ 20 مقدمات ہیں 1 سال میں جب سے میں الیکشن جیتا ہوں۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ غلط پنگا لے لیا، سیاست میں نہیں آتا تو بہتر تھا؟ یہ دنیاوی طور پر خسارے کا سودا ہے، اگر ہم ایک کاز کا ساتھ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ زندگی آج ہے کل نہیں ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی صلح ہو جائے؟ کہ اگر میں ٹاؤٹس کے ساتھ راضی نامہ کرنا ہے میں نے تو پھر بات یہ ہے کہ میں پھر اصولوں کو کمپرومائز کر لوں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے شعیب شاہین صاحب سے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور اسلام آباد سے انہوں نے الیکشن لڑا۔ شعیب شاہین صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں تھوڑی سی انفارمل بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ ٹی وی پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ سے نہیں پوچھ سکتے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ کا اور فواد چودھری صاحب کا آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ ان کا تعلق جیلم سے ہے، ان کا اپنا حلقہ تھا، آپ اسلام آباد سے الیکشن لڑتے ہیں، لیکن لگتا ہے اس طرح ہے کہ کوئی خاص دشمنی ہے آپ لوگوں کی۔ دیکھیں میرے سے تو ان کو شاید کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو، ان کو ہر ایک سے مسئلہ ہے، اس لیے کہ ایک زمانے میں وہ اپنے چچا کے نام پہ اور ججز کے نام پہ ٹاؤٹی کرتا رہا، جس کے بارے میں حامد خان نے باقاعدہ پوری کتاب لکھ دی۔ اس کے بعد عمران خان کا نام مس یوز کر کے مال کماتا رہا، اس کی بھی کئی زبانیں ضد عام ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اب اس کو تکلیف یہ ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا۔ ابھی بلکہ شاید میتلا نے پچھلے پرسوں ہی اسے بھی لاک کیا ہے، جس کے بتایا کہ 2021 میں یہ چلا گیا کہ مسلم لیگ نون میں شامل کرایا جائے، انہوں نے نہیں لیا۔ تو پھر یہ باجوہ کے پاس نو کانفیڈنس سے پہلے چلا گیا کہ مجھے کسی اور پارٹی میں جوائن کراؤ۔ اس طرح کے یہ بھگوڑے اور اس طرح کے جو ٹاؤٹس ہیں ان کی یہ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو پچھلے 1.5 مہینہ پہلے آپ کو پتہ ہے نا GHQ حملہ کیس میں یہ بطور ملزم وہاں جاتا ہے، اور جب بطور ملزم وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کر کے عمران خان سے سارے ملزم ملتے ہیں، کوئی 119 کے قریب ملزمان ہیں، وکیل ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے باہر جب نکلتا ہے تو کہتا ہے میری عمران خان سے یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اپنے ماما بن جاتا ہے کہ جی میں تو بڑا ترجمان بن گیا ہوں PTI کا۔ خان صاحب نے یہ کہا واضح طور پر کہ جی میری بہاف پہ یہ ایک پریس ٹاک کریں اور ساتھ ہی اعلامیہ جاری کریں کہ اس کا میرے سے یا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اور میرا نام یہ مس یوز کرتا ہے۔ تو ہم نے وہ اعلامیہ جاری کر دیا، پریس کانفرنس میں نے کی، تو اس دن سے اس کو بڑی تکلیف بھی، بڑی چھوٹی دھمکیاں شمکیاں دے رہا تھا، میرے خلاف بڑی بکواس کرتا رہا۔ لیکن اس بھگوڑے کو ظاہر ہم تو نہیں اس کو سیریس لے رہے تھے، لیکن بہرحال ہم کھڑے ہوئے تھے تو آ کر کے اس نے اٹیک کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پھر اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی بندے کھڑے تھے، میرا بھائی تھا، میرا ملازم تھا، اور ساتھ میرا جونیئر تھا، اور پھر اس کو جو پھینٹی لگی تو پھر اس طرح بھاگا جس طرح ہائی کورٹ سے بھاگا تھا۔ ان بھگوڑوں کی، ان بزدلوں کی، ان گیدڑوں کی حیثیت تو اتنی ہی ہوتی ہے۔ اور اچھا سر، جو راضی نامے کی بات ہوئی کہ ادھر خان صاحب نے اندر کوئی اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور بنیادی طور پہ کہا کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، تو ایسا ہی خان صاحب نے کہا؟ آپ کو کیا کہا خان صاحب نے جب آپ نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ یہ اس طرح باہر یہ واقعہ پیش آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی بات یہ کر رہا ہے۔ کسی قسم کا کوئی راضی نامہ نہیں ہوا، نہ ہی خان صاحب نے کہا ہے۔ میں نے چونکہ وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں الگ کر کے خان صاحب کو یہ بات بتائی ہے، اس نے ان کو کنڈیم کیا ہے، شدید مذمت کی ہے، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ راضی نامہ کر لیں یا آپس میں بات چیت کر لیں یا اس کو ریزالو کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے۔ کل کا آپ اعلامیہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا پولیٹیکل کمیٹی کا، جو انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے اور کہا ہے
انگلش اردو دونوں ترجموں کے ساتھ انہوں نے بھیجا ہے کہ بھائی ایک بھگوڑا ہے، وہ ایک بد زبان اور بد کماش آدمی ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اچھا اور ماضی شعیب شاہین صاحب، کچھ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں فواد چودھری صاحب خود بھی جیل میں رہے، ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات ہیں، ابھی بھی مقدمات ہیں، تو آپ ان کے حوالے سے اتنی سخت زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے مسائل تو حکومت کے ساتھ ہیں، خان کے صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو حکومت والے کر رہے ہیں، تو یہ انرجی یہاں پہ کیوں ویسٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم تو نہیں کرتے، وہ آ کر ہمارے گلے پڑتا ہے، وہ ان کا ٹاؤٹ ہے، اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جا کر کے ان کے ہاں مسائل پیدا کرو۔ اس کا کیا کام ہے؟ دیکھیں پارٹی اس نے چھوڑی، پریس کانفرنس اس نے کی، ہائی کورٹ سے جس طرح بھاگا وہ آپ کے سامنے ہے، تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اس کی وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر اگر یہ زبردستی تھی تو مجھے بتائیں، عمران اسماعیل کے ساتھ، مولوی محمد کے ساتھ، محمود مولوی کے ساتھ یہ شاہ محمود قریشی کے پاس کیا لینے گیا تھا جیل میں، اور کون اس کو لے کر گیا تھا؟ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر اس سے پوچھیں کہ یہ 2018 کے الیکشن میں کس کا ساتھ دیا تھا اس نے؟ اور بات یہ ہے کہ یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو ان کے گلے نہیں پڑتے، یہ آ کر ہمارے گلے پڑتے ہیں، یہ بے غیرتی اچھا، کرتا ہے نا۔ ویسے جماعت نے تو بڑا سخت اعلامیہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ پہ جو حملہ تھا وہ پوری جماعت کے اوپر حملہ تھا، تو جماعت تو پوری آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر چیزوں کو اب دوسری طرف لے جانے کی ضرورت ہے؟ جو تنقید ہو رہی ہے، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، وکلا کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے، تنقید یہ ہوتی ہے کہ خان صاحب نے پوری جماعت وکیلوں کے حوالے کر دی، عوام نے بھی آپ کو اتنی محبت دی، لیکن آپ لوگ نہ خان صاحب کا مقدمہ صحیح لڑ سکے، نہ ہی سپریم کورٹ بار کے الیکشن جیت سکے، اور آج اس کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان نے وکلاء پہ ٹرسٹ کیا ہے اور وکلاء اس کو لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ بار کا الیکشن ایک ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ میں ہے، اور اس کا سچ ہمارا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، ہم اس کو سپورٹ ضرور کر رہے تھے، تو اس لیے ان ٹاؤٹوں کے مقابلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بار میں ایک انڈیپینڈنٹ سوچ اور اپروچ کا شخص اگر آئے گا تو وہ بار کو بہتر لیڈرشپ دے گا، اور اس کا فائدہ ہوگا ملک کو، ملک کے آئین کو، قانون کو اور رول آف لا کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا تعلق ہے، مجھے بتائیں 250 سے زائد مقدمات ہیں۔ آج اگر جو بھی کیس نیچے سے بن کے آیا ہے، جس طریقے سے بھی ہائی کورٹ میں آ کر کے، اس کے باوجود کہ کمپرومائز جج بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ سارے کیسز آ کر کویش ہو گئے، اور بالآخر ان کو وہ جج منگوانے پڑے جو پورے پاکستان سے ان کی پسند کے کمپرومائز ججز تھے، جن کو آ کر کے یہاں ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ جہاں عدلیہ کا نظام اس طرح کمپرومائز ہو جائے، جس طرح کی 26ویں آئینی ترمیم کرائی گئی ہے، اور جس انداز سے کرائی گئی ہے، اور جس طریقے سے اس کے ذریعے آئینی بینچز کو یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو کنٹرول کیا جانے لگا ہے، یہ ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ اس میں اچھا، وکلا یہ اپنا رول اس پازیٹیو ادا کر رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کے ذریعے خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ اس لیے کہ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، سڑک گرم ہوگی تو شاید نظام کے اوپر کوئی دباؤ پڑے۔ دیکھیں نظام تو کولیپس کر چکا ہے، اس نظام کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ نے آ کر کے جو خواتین کے بارے میں لیکچر دیا، اچھی بات کی، مگر اس اچھی بات کا جواب آپ کو پتہ ہے کس طرح ملا؟ جہاں آپ اپنے بچیوں کو، اپنے لوگوں کو، پاکستان کی بیٹیوں کو اٹھا کر کے تشدد کریں، ماریں، ان کے گھر توڑیں، اور ان کے ساتھ جو جبر ظلم کا بازار گرم کریں، اور پھر آپ توقع رکھیں کہ جناب اب اس ایک بی بی کو جو ہے نا بڑی عزت دی جائے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس پاکستان میں، جہاں جمہوریت دفن ہو چکی ہو، جہاں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہو، اور رات کی تاریکی میں گھس کر آر اوز کے پاس فارم 47 بنائے جائیں، اور جس انداز سے اس کٹ پتلیوں کو مضبوط کیا جائے، یہ سارے وہ کہانی قصے ہیں جو زبان زدیام ہیں۔ آج آپ مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے چوکیدار، اپنے گارڈ، اپنے ورکر، اپنے مزدور، اپنے آپ باورچی سے پوچھ لیں کہ ذمہ داری کس کی ہے اور کون یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آج وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آج یہ کرپٹ
سسٹم یہ پر کولیپس سر کر مسئلہ چکا یہ نا ہے. کہ یہ پوری حکومت تو دنیا سے آوازیں شعیب اٹھ رہی شاہین ہیں. صاحب یہ حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب حکومت تو کہیں بھی نہیں جا رہی. آپ ایک وکیل ہیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے. آپ اسلام آباد سے آپ کہتے ہیں فارم 45 پہ آپ جیتے ہوئے ہیں, آپ کا مقدمہ نہیں آگے چلتا, اور جو ٹریبیونلز میں حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو پھر اس نظام کے اندر سے کیسے ریلیف ملے گا خان صاحب کو؟ دیکھیں, اس کرپٹ نظام کے خاتمے کے دن آ چکے ہیں. جب جبر اور ظلم کا نظام اپنے اختتام کو پہنچ جائے تو اس کے بعد اس کا خاتمہ ہی ہوا چاہتا ہے. آج پوری دنیا میں جس طریقے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, جس طریقے سے آپ کا ایک بدنما چہرہ, ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان ایک خوبصورت ترین ملک ہے اور اس کا بدنما چہرہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آیا جا رہا ہے. جس طرح یونائٹڈ نیشنز کے ورکنگ گروپ کہتا ہے کہ عمران خان کی ڈیٹینشن آربیٹری ڈیٹینشن ہے, جس طریقے سے آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا میں ایک بات چلتی ہے کہ ریلیز عمران خان ہونا چاہیے, دنیا اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں رول آف لا ہے. دنیا اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کی جائے, کہ اس لیے کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یہاں چند مافیاز کی حکمرانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ نظام کتنے ایک دن رہ پائے گا, یہ اس نظام کا امتحان ہے. ملک آج تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ان لوگوں نے. آج $40 بلین کا لاس کر دیا انہوں نے صرف رجیم چینج آپریشن کے ذریعے. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ایک سال میں نیٹ بند کر کے, نیٹ سلو کر کے $1.62 بلین کا لاس کیا. اس کے بدلے میں آپ دیکھو وہ $1 تو بلین سر کی دیکھیں پوچھیں نا, گے وہ بیکاری بڑھ کے حکومت پھرتے ہیں. والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جیسا ماحول بنایا ہوا ہے, مطلب ملک کے اندر مسلسل افراتفری ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس وجہ سے یہ مسائل ہیں. ادروائز حکومت تو کہتی ہے ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں, IMF بھی یہاں پہ آ رہا ہے, انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, صرف سیاسی ماحول آپ لوگ خراب کرتے ہیں. ان بدماشوں اور بےایمانوں اور بے شرموں سے پوچھیں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو تو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, جن کو لوگوں نے, جن کے اندر امید لگا کے لوگوں نے ان کو ووٹ دلائے ہیں, اور مشکل حالات میں آپ نے بلے کا نشان چھینا, آپ نے مختلف قسم کی نشانیاں دی, الیکشن نہیں لڑنے دیا, اس کے باوجود قوم نکلی اور ہمیں جتوایا. اور پھر ان کٹ پتلیوں کے ذریعے آپ نے جو پروٹیسٹ کرنے والے آتے ہیں ان کو سیدھی گولیاں مارتے ہیں. اور آپ نے اپنی مرضی کے وہ ججز بٹھا دیے ہیں کہ جن سے انصاف نام کی چیز اٹھ گئی ہے. لوگ باہر کی دنیا میں جا کر کے سمندروں میں ڈوبنا قبول کر رہے ہیں, اور یہاں رہنے کے لوگ تیار نہیں ہیں, لوگ یہاں سے پیسہ لے کے باہر بھاگ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کی حرکتیں وہ حرکتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. اس طرف ان کو توجہ نہیں آتی. توجہ ان کو اس طرف ہے بھائی جس کا حق حکمرانی ہے عوام کا, یہ میرا آپ کا, اگر مجھے حق حکمرانی ملتا ہے, مجھے دیتے ہیں تو میں کروں گا, کسی اور کو دیتے ہیں تو ان کو کریں. یہ اس بات پہ تو کنسنسس ہے, پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو. یہ جو اچھا میں اسٹیبلشمنٹ یہ جو والے آپ کی صحافی ہیں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں, سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہاں جی یہ ڈاکے کا مینڈیٹ ہے. اچھا آپ کی سیٹ کے اوپر بھی میں آؤں گا, لیکن ایک اور جو تنقید ہوتی ہے, اور یہ بڑی سیریس تنقید ہے شعیب شاہین صاحب, کہ کوئی فنڈ ہے, وکیلوں کو بڑی بڑی فیسیں جاتی ہیں, یہ سارے وکیل جماعت کے اندر بھی ہیں, خان کا کارکن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ فیسیں بھی لے رہے ہیں اور فنڈز کے اندر سے بھی پیسے لے رہے ہیں. تو آپ نے کتنے فیسیں لی آج تک عمران خان کے جو مقدمات, آپ روز کبھی ایک عدالت میں پیش ہوتے ہیں کبھی دوسری عدالت میں, تو پیسہ کتنا بنا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بےایمانی پہ مبنی اور ڈس انفارمیشن ہے. ہاں چند ایک مقدمے ہیں جیسے کرمنل کیسز ہیں جس میں ہم نے 1-2 لائرز جو ہے وہ انگیج کیے تھے پروفیشنلی, وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ہم نے, میں ہوں, سلمان اکرم راجہ ہو, گوہر ہو, ہم نے آج تک ایون علی ظفر ہو, 1 روپیہ بھی ہم نے چارج نہیں کیا. اور کبھی بھی ہم نے اپنی, جو میں نے جو کیسز کیے ہیں میں اپنی بات کر سکتا ہوں, باقیوں کا نہیں پتا, آج تک 1 روپیہ ایکسپینسز کا بھی, کورٹ فیس کا بھی میں نے اپنی پارٹی سے نہیں لیا. میں تو اپنی طرف سے کرتا ہوں, اور الحمدللہ مجھے کوئی اس پہ فخر ہے کہ میری جو ڈیوٹی ہے میں وہ بہتر طریقے سے اپنے انجام دیتا ہوں. تو یہ باقی جھوٹے لوگ ہیں, پروپیگنڈے کرتے ہیں, جھوٹ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. باقی یہ پوچھیں نا کہ عمران خان کے خلاف ٹرائل کرنے کے لیے چند ایک ٹرائل جو کیے گئے ہیں, جو کہ پراسیکیوشن کا کام ہوتا ہے ٹرائل کرنا, پتہ چلا ہے کہ 50 کروڑ کے قریب خان صاحب کے خلاف پراسیکیوشن کے لیے مختلف قسم کے پراسیکیوٹرز کو پیسے دیے گئے ہیں, اور یہ پبلک ایکسچیکر سے دیے گئے ہیں. اور اس کی ذمہ داری کس پہ ہے
इंशाल्लाह इसका भी एहतसाब होगा। अच्छा, ये आपके ऊपर इस वक्त वैसे खुद कितने मुकदमात हैं? आपके ऊपर भी तो काफ़ी मुकदमात हैं। जी मेरे ऊपर कोई 20 मुकदमात हैं फिर 1 साल में, जब से मैं इलेक्शन जीता हूँ। और ये इसमें अभी ट्रायल वगैरह हो रहा है सारे मुकदमात का, या रुका हुआ है? क्या चक्कर, आप जमानत पे हैं मुख्तलिफ मुकदमात में? जी कुछ में मैंने जी जमानतें मैंने करा ली हैं, कुछ का ट्रायल अभी जारी है और कुछ का ट्रायल अभी चालान नहीं आया। अच्छा, वैसे कभी जहन में ये ख्याल आता है कि यार आप फॉर्म 45 पे दिखाते हैं कि आप जीते हुए हैं, इससे पहले आप यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे, प्रैक्टिस भी आपकी बड़ी अच्छी चल रही थी, तो कभी ये ख्याल आता है कि यार ये गलत पंगा ले लिया, सियासत में ना ही आता तो बेहतर था? काज़मी साहब, बात यह है कि ज़िंदगी तो हमने मोस्टली गुजार दी है, 60 साल को पहुँच चुके हैं। अगर अल्लाह ताला मौका दे, आप तारीख़ के उस रुख और मोड़ पे खड़े हों कि जहाँ एक तरफ यजीदियत और फसाइयत है और दूसरी तरफ हक सच की आवाज़ बुलंद करने का मौका हो, और जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक बुलंद करें या उनके साथ मिल के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, तो मेरा ख़्याल है कि मेरा फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला है, कि इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनियावी तौर पर खसारे का सौदा है, लेकिन उसूली तौर पर तारीख़ में अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है, तारीख़ के हम उस रुख पे और उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हम समझते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए इमरान खान का साथ दे रहे हैं, हम एक ऑनेस्ट लीडर के साथ खड़े हैं, हम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम ये बजा तौर पर समझते हैं कि इस वक्त जबर, जुल्म और बर्बरियत का माहौल है, और हम लोगों की एक आस और उम्मीद है, लोग हमारी तरफ मोहब्बत, आस और उम्मीद की निगाह से देखते हैं। तो हमने अगर अपनी ज़ाती कुर्बानियाँ देकर, ज़ाती मफादात को ठीक। साइड पे रख के, अपने माली मफादात को कुर्बान करके भी अगर हम एक काज का साथ देते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए एक ऑनर की बात है। जिंदगी आज है, कल नहीं होगी, अच्छा, लेकिन वैसे तारीख कम से कम हमें आपकी उस रुख पे याद करेगी। ज़ाती प्रैक्टिस मुतासिर हुई है? आप तो बड़े यहाँ पे बिजी वकील होते थे इस्लामाबाद में, कोई ये सियासत में आने से प्रैक्टिस मुतासिर हुई? जी कोई तकरीबन 80 से 90% मुतासर हुई है। ये तो इससे तो फिर माली आपके ऊपर वो मसाइल भी होते होंगे, अगर इतनी ज़्यादा आपकी अगर प्रैक्टिस मुतासिर हो रही है तो। जी बस अल्लाह का शुक्र है, बस खर्चे मर्चे छोटे मोटे चल रहे हैं, अल्लाह का लाख एहसान है जी बस। अच्छा, अब ऑब्वियसली आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के ऊपर भी खर्चा होता है। वैसे इस दफ़ा तो पीटीआई के लोगों को वैसे ही अवाम ने वोट दिया, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ा, और आपके जो फॉर्म 45 हैं, जो मैंने भी देखे हैं, दीगर सहाफ़ियों ने भी देखे हैं, उसमें तो लगता है बज़ाहिर आप इलेक्शन जीते हुए हैं, तो वो किधर तक मामला पहुँचा है अभी? सर मैं अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 1,05,000 वोट लिए हैं, और मेरे मद्दे मुकाबले ने जाली वोट डाल के भी तकरीबन 51,000 वोट लिए हैं। तकरीबन 50 मोर देन 53,000 वोटों का डिफरेंस है खाली। अब वो जो 53,000 का डिफरेंस है, उस तमाम फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं, और उसकी सर्टिफाइड कापियाँ और सारा कुछ वो भी हमने जमा करा दी हैं कोर्ट में। लेकिन मसला ये है कि ये करप्ट इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी मिलके और कंप्रोमाइज जजेस मिलके इस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हमारी जो है उसको चलने नहीं दे रहे, हमारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के प्रोसेस को। जो ही जस्टिस जहांगीरी साहब उस केस को डिसाइड करने लगे, इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है उसमें क्राइम में मुलव्वस है पूरी तरह, उसको मैंने पार्टी बनाया हुआ है, उसकी क्राइम के रिकॉर्ड दिए हुए हैं, उन्होंने उठा करके उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया रिटायर्ड जज के पास। फिर जा करके हमने स्टे लिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर सस्पेंड किया, और उसके बाद फिर ट्रायल रोक दिया, फिर उसने वापस दोबारा भेज दिया कि जी दोबारा केस चलाया जाए। जो ही इस दौरान केस दोबारा चलना शुरू हुआ, और उन्हें दोबारा इलेक्शन कमीशन ने फिर वही ऑर्डर कर दिया कि जी एक रिटायर्ड जज के पास केस ले जाया जाए। फिर हमने उसको चैलेंज किया, जो कि अभी तक पेंडिंग है, फिर हमने स्टे लिया हुआ है। ये बस जिसको कहते हैं ना बास्केटबॉल इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन केस नहीं चलने दे रहे। उन्होंने, उनका कसूर सिर्फ यह है कि उन्होंने पहले दिन कहा था कि फॉर्म 45 ले आओ, उसमें मैं फैसला कर लूँ, दोनों पार्टियां ले आओ। वो आपको पता है वो देना नहीं चाहते, और उनको पता है कि जो असल फॉर्म 45 है वो अगर लाते हैं तो हम जीते हुए हैं, और अगर वो नहीं लाते, कुछ जाली लाते हैं, तो उसके नतीजे में उनको जेल जाना पड़ेगा, और उसी के ऊपर ही रिजल्ट आ जाएगा, केस का फैसला आ जाएगा। दैट इज द रीजन कि वो केस। अच्छा, वैसे आपको लगता है शोएब शाहीन साहब कि ये तमाम सबूत भी जो आपने दिए हुए हैं, और आपको कहते हैं कि फॉर्म 45 भी आपके पास हैं, इसकी कोई नतीजा निकलेगा, कोई फैसला आएगा, आप होपफुल हैं? सर इतनी करप्शन और इतना मतलब है कि करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। आपको मैं मामला बताऊं कि 26 तारीख को, 26 मार्च को हमने पटिशन फाइल की,
اس کے اندر آبجیکشن نہیں لگا ہوا. بعد میں کسی تاریخ پہ آبجیکشن لگایا اور ہم نے کہا جی کورٹ میں لگا دیں. انہوں نے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے نے، آئی ٹی برانچ نے اور رجسٹرار آفس نے ملی بھگت کر کے، مجھے نہیں پتا کس کی ملی بھگت اور شامل تھی اور کس کے کہنے پہ تھی، وہ سارے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر لی. اوپر سے ہم نے ساری سرٹیفائڈ کاپیاں لے کے رکھ لی. تو وہ میں نے چیف جسٹس کو، عامر فاروق کو اپلیکیشن دی، تمام ججز کو دی. اس کے اوپر کوئی ابھی تک ایکشن نہیں ہوا. ابھی نئے جج آ گئے ہیں، ان کو دوبارہ درخواست دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر تو عملہ کر لو. پورا یعنی ہائی کورٹ کا عملہ اس میں پوری طرح کرپشن میں ملوث ہے. الیکشن کمیشن پوری طرح کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے. وہ جو باقی کرپٹ بیوروکریسی تھی ان کا تو نام ہی نہ لیں. اگر یہ حال ہوگا تو ہمارے اداروں کا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب تنقید بھی نہ کریں، تو کس سے پھر تنقید کریں؟ کس سے پوچھیں کہ یہ خرابیاں کون کر رہا ہے؟ ساری یہ ثبوت ہونے کے باوجود کچھ سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. کچھ سننے والا جب کبھی ہوگا تو پھر ہم امید رکھیں گے. یہ تو ایک ہفتے کا کیس ہے، ایک ہفتے کا. اچھا، جب یہ آپ کا فواد چودھری صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ کارکن عوام کی جانب سے بڑی آپ کو سپورٹ کی گئی، اور یہاں تک کہ اب تو فواد چودھری کے جو بھائی ہیں فیصل فرید صاحب، انہوں نے بھی اس کو نامناسب عمل قرار دیا. تو عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی صلح ہو جائے پارٹی کے لارجر انٹرسٹ کے اندر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھگوڑا پارٹی میں ہے نہیں، اور وہ کل کا اعلامیہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس جیسے بندے کے ساتھ ہم پارٹی نہیں چل سکتی، نہ ہی وہ پارٹی میں ہے، نہ اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ٹاؤٹس کے ساتھ راضی نامہ کرنا ہے اور میں نے صلح نامہ کرنے ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ میں پھر اصولوں کو کمپرومائز کر لوں. پھر آج میں جو قربانیاں دے رہا ہوں میں کس کی خاطر دے رہا ہوں؟ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، میں اصولوں کی خاطر دے رہا ہوں. اگر جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے دے رہا ہوں، نظام انصاف کی درستگی کے لیے دے رہا ہوں، تو میں نے ان ٹاؤٹس کے ساتھ تو پھر نہیں بیٹھنا نا. ٹھیک. تو اس اچھا، لیے میری کوئی اب صلح نامہ اسلام نہیں ہے. آباد ہائی کورٹ بار کے دوبارہ الیکشنز آ رہے ہیں، تو تحریک انصاف سپورٹ کر رہی ہے وہاں پہ کسی کو؟ جی آج ہی میں نے ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے سارے وکلاء کو بلایا ہوا تھا، اور الحمدللہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ سید واجد علی گیلانی کو اور اس کی پینل کو ووٹ دینے کو اناؤنس کر دیا ہے ابھی اور اسی وقت، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیتیں گے. اچھا، جو موجودہ ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں ریاست علی آزاد صاحب، آلدو میرے خیال میں وہ ان کا تعلق دوسرے پینل سے ہے، لیکن آپ کے معاملات پہ بڑا اصولی موقف ہم نے دیکھا، وہ ہمیشہ ایک اصولی موقف رکھتے ہیں. دیکھیں دوسری طرف کے باقی تمام جو وکلاء ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کس طرح کمپرومائزڈ ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ریاست آزاد کو. بالکل ہی از اے پرنسپل مین، اس نے بالکل ہمارا نہیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا. تو آج اس کی عزت سب سے زیادہ ہے. جو شخص بھی اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے سٹینڈ کرے گا، یہی اس کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہوگا، جس کی اس کی رسپیکٹ بھی ہوگی معاشرے میں بھی، اور لوگ بھی اس کو ٹھیک. عزت کی یہ نگاہ سے. کوشچن میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ کل اگر آپ کا بندہ جیت جاتا ہے تو وہ بھی پارٹی لائن سے بالاتر ہو کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا رہے گا. اگر دوسری پارٹی سے زیادتی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ بھی اصولی موقف لے گا. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جب بھی ہم کسی بار ایسوسیشن میں سپورٹ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمارا ساتھ دیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. جہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہوں وہاں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو مظلوم ہے، جو وکٹم ہے. whosoever میں بھی اگر کہیں زیادتی کوئی بھی شخص کرے، کوئی ریاستی عہدیدار کرے، کوئی ریاستی ادارہ کرے، آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں. ہماری مثال آپ کے سامنے ہے. حالانکہ وہ غلط فیصلہ تھا ہمارے گروپ کا. وہ یہ فیصلہ تھا کہ جناب قاضی فائز صاحب بڑا پرنسپل مین ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمارے تمام بار کونسل بار ایسوسیشن جو میرے سمیت ہم لوگوں نے قاضی فائز صاحب کو اس وقت ساتھ دیا تھا. بٹ دیٹ واز اے رانگ ڈیسیژن، کیونکہ وہ جتنا ایک بدترین قسم کا منصف ہو سکتا ہے، جو کہ ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کر سکتا ہے، اس نے ثابت کیا کہ وہ اس کے خلاف ریفرنس بھی درست تھا. آج تک ان ایکسپلین پراپرٹیز اس کے خلاف موجود ہیں. ہاں لیکن ایک بات طے ہے کہ جب بھی ہم بار ایسوسیشنز یا بار کونسلز کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک. پرنسپلز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خواہ کوئی بھی ہمارے گروپ کا ہو، ہمارے میں سے ہو یا ایون نہ ہو. ٹھیک یہاں ہے. پالیٹکس کی بنیاد پر الیکشنز نہیں ہوتے. شعیب شاہین صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے